اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کی موافق انصاف بھی کرتی ہے۔ آیت نمبر 182 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو گمراہ کیے جا رہے ہیں اس طرح کہ ان کو خبر بھی نہیں۔ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، اللہ کی تدبیر بڑی مضبوط ہے، یعنی اللہ کی پلاننگ بڑی مضبوط ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پلان کر کے لوگ کیسے لوگ آگے جا رہے ہیں، پورا گناہوں میں پورا گھیر دینے والے اللہ تعالیٰ لوگ کو پھر اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے وہ مجنون نہیں، وہ تو صرف صاف ڈرانے والے ہیں۔ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کے عالم میں غور نہیں کیا اور دوسری چیزوں میں بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس بات میں سچائی ہے کہ ان کی موت قریب آ گئی ہو، پھر قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے۔ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو دوسرا کوئی سیدھی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ ان کو گمراہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئیں گی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو رب کو ہی ہے، اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمان اور زمین کا ایک بڑا حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک آ پڑیں گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ گویا اس کی تحقیقات کر چکے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ خود اپنی ہی ذات کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی نقصان کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ ہی نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی بات جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس جوڑے سے سکون حاصل کر سکے۔ جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کا حمل رہ گیا ہلکا سا، وہ اس کو لیے ہوئے پھرتی رہی، پھر وہ جب بوجھ یعنی وزن ہو گئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا مالک ہے، اگر ہم نے ان کو اولاد دی تو ہم آپ نے ہم کو اولاد دی تو ہم شکر گزاری کریں گے۔ آیت نمبر 90 میں فرماتے ہیں، سو جب اللہ نے ان کو اولاد دی تو وہ اللہ کی دی ہوئی چیز میں اللہ کے شریک قرار کر دینے لگے، تو اللہ پاک ہے ان کا شرک سے۔ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ ایسوں کو شرک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بنا نہ سکے اور وہ خود ہی بنائے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد بھی نہیں دے سکتے اور وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیروی نہ کرے، تمہارے لیے دونوں باتیں برابر ہے، تم ان کو بلاؤ یا نہ بلاؤ۔ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واقع تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو یہ چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دے اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ چیز پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جس سے وہ سن سکتے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ تم اپنے بتوں کو بلاؤ، پھر مجھے مارنے کو کہو اور مجھ کو مہلت مت دو۔
آیت 186 میں فرماتے ہیں یقیناً میرا مددگار اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ آیت 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہو وہ تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ آیت 198 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم ان کو کوئی بات بتانے کے لیے پکارو تو اس کا نہ سنیں اور ان کو آپ دیکھتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ آیت 199 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرساری باتوں کو قبول کر لیا کرو اور اچھی بات کے لیے کہتے رہو اور جاہلوں سے ایک طرف رہا کرو۔ آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 201 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں سو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آیت نمبر 202 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شیطان کے تابع ہے وہ ان کو گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں وہ باز نہیں آتے۔ آیت نمبر 203 میں فرماتے اور جب آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ نہیں دکھاتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ کہہ دیجئے میں تو اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے، میرے رب کی طرف سے یہ بہت سے دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت کی باتیں ہیں ان کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو کان لگا کر سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ آیت نمبر 205 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں عاجزی سے ڈرتے ہوئے، زور کی آواز کے بجائے کم آواز سے، صبح اور شام اور غافل میں نہ رہو۔ آیت نمبر 206 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تیرے رب کے نزدیک ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔